ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ رمضان کے دوران مکہ کے ہوٹلوں میں کمروں کی بکنگ میں پچھلے 3 برسوں کے مقابلے اس سال 80% ہوا اضافہ۔ چین نے اروناچل پردیش کے 11 مقامات پر ناموں کی تیسری فہرست کر دی جاری۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے آج سے رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے، انتظامیہ کا اعلان۔ شارجہ میں ٹریفک جرمانوں کی 60 دن میں ادائیگی پر 35% رہے گی رعایت۔ مغربی بنگال میں فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بھڑک اٹھی، ہاوڑہ روٹ پر ٹرین آپریشن معطل، پولیس نے کیا درجنوں افراد کو گرفتار۔ نصابی کتاب سے مغلوں کی تاریخ حذف، مودی غیر ملکی مہمانوں کو تاج محل لے جائیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ بڑا سوال۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب میں ہوٹل کے شعبے میں نمایاں بحالی دیکھنے میں آئی ہے۔ رواں برس رمضان کے دوران مکہ میں کمروں کی بکنگ 80% تک پہنچ گئی، جو گزشتہ 3 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ مکہ چیمبر کی حج و عمرہ کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ القاضی کے مطابق رمضان کے آخری 10 دنوں کے دوران زیادہ مانگ کے باعث کمروں کے نرخ بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق عبداللہ القاضی نے کہا کہ ہوٹل کے نرخ خاص طور پر مکہ مکرمہ میں بعض عوامل سے طے ہوتے ہیں، جن میں سپلائی اور ڈیمانڈ، مسجد الحرام سے فاصلہ، کمرے کے نظارے اور دیگر سہولتیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹل کی قیمتیں ایئر لائن کی ٹکٹوں کی قیمتوں سے ملتی جلتی ہے، خاص طور پر وسیع علاقے میں جہاں سیزن کے قریب آتے ہی قیمتیں بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی وزارت سیاحت نے مکہ میں سرمایہ کاروں کے ساتھ مکمل شفافیت اور وضاحت کے ساتھ کام کیا تاکہ کورونا وبا کے بعد ہوٹل کے شعبے کو بحال کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں کو درپیش مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی میٹنگز منعقد کی گئی، جس سے اس شعبے کو تیزی سے بحالی میں مدد ملے۔ چین LAC پر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ چین سرحد پر ایک بار پھر بڑی حماقت کی ہے۔ اس نے اروناچل پردیش کے 11 مقامات پر اپنا دعویٰ پیش کیا ہے۔ چین نے اروناچل پردیش کے لیے ناموں کی تیسری فہرست بھی جاری کی ہے۔ گلوبل ٹائمز نے 11 مقامات کی فہرست جاری کرتے ہوئے ان ناموں کا اعلان کیا ہے۔ چین نے یہ ایک ایسے وقت کیا جب ہندوستان نے گزشتہ ہفتے ہی اروناچل میں G20 اجلاس کا انعقاد کیا تھا۔ چین نے ناموں کی تبدیلی کے ساتھ نقشہ بھی جاری کیا ہے۔ اس سے قبل ہندوستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے دسمبر 2021 میں کہا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چین نے اروناچل پردیش میں جگہوں کے نام اس طرح کی تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہو۔ چین نے اروناچل پردیش کے ناموں کی فہرست پہلی بار 2017 میں جاری کی تھی، اس کے بعد دوسری فہرست 2021 میں جاری کی گئی۔ چین بھارت سرحدی تنازع کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن یہ تنازع گزشتہ چند سالوں میں زیادہ گہرا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ طویل عرصے سے اپوزیشن اس تنازع پر مرکز کی مودی حکومت سے سوال پوچھ رہی ہے، لیکن حکومت خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کئی بار اپوزیشن نے حکومت سے پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر بحث کا بھی مطالبہ کیا، لیکن حکومت نے اس پر اتفاق نہیں کیا۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی انتظامیہ نے کہا کہ آج 4 اپریل 2023 سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا کہ ایپ کے ذریعے اعتکاف کی درخواست وصول کی جائیں گی۔ جو شخص اعتکاف کا خواہش مند ہو وہ ایپ کے ذریعے اندراج کرائیں۔ مسجد نبوی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اعتکاف کی اجازت نامے مقررہ جگہ کی گنجائش کے مطابق جاری کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام میں اعتکاف کے لیے جمعرات 23 مارچ سے رجسٹریشن کا آغاز کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں شارجہ پولیس نے ریاست میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر مستقل رعایت کے فیصلے کے نفاذ کا آغاز کیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق پولیس انتظامیہ نے کہا کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے 60 روز میں ادا کرنے پر 35% رعایت دی جائے گی۔ محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر محمد النقوی نے کہا کہ یہ رعایت مستقل دی جائے گی، تاہم سنگین خلاف ورزیوں پر کیے جانے والے جرمانے مستثنیٰ ہوں گے۔ سنگین خلاف ورزیوں میں حد سے زیادہ رفتار سے خطرناک شکل میں ڈرائیونگ پر مقرر جرمانہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ رعایت ٹریفک خلاف ورزی کے ارتکاب کی تاریخ سے
2 ماہ کے اندر جرمانے ادا کرنے پر لاگو ہوگی۔ اگر کسی شخص نے ٹریفک خلاف ورزی کے ارتکاب کے 60 دن بعد جرمانہ ادا کیا تو ایسی صورت میں اسے 25% رعایت دی جائے گی۔ یوکرین کے حکام نے کہا کہ روسی ڈرونز نے اہم ساحلی شہر اڈیشہ کو نشانہ بنایا ہے۔ فرانسیسی خبر ادارے AFP کے مطابق منگل کے علیل صبح روسی ڈرونز کے حملے میں شہر کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حکام نے نقصانات کی تفصیل فراہم کیے بغیر ایک بیان میں کہا کہ ڈرون حملے کے بعد یوکرین کی فضائی کسی بھی دوسرے حملے کی جوابی کارروائی کے لیے تیار تھی۔ اتوار کے روز شہر کے کیف پر ہونے والے حملے میں یوکرین جنگ کے حامی ہلاک اور 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے مذہبی اتاشی کی نمائندگی کرتے ہوئے وزارت مذہبی امور اور دعوت و ارشاد خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے افطار پروگرام، قرآن پاک اور کھجوروں کی تقسیم کا افتتاح کیا۔ پیر کے روز اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں نواف بن سعید کی زیر نگرانی اور وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور اور سفارت خانے کے مذہبی اتاشی عبدالمجید کی موجودگی میں اس پروگرام کا افتتاح ہوا۔ افتتاح کے موقع پر سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں مملکت کے سفارت خانہ ان پروگراموں کے افتتاح کو اپنے لیے قابل شرف سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزہ داروں کے لیے افطار پروگرام، قرآن مجید اور کھجوروں کی تقسیم کا پروگرام ان کے منصوبوں کا حصہ ہے جنہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے رمضان کے مہینے میں پاکستان سمیت متعدد ممالک میں شروع کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس پروگرام کا مقصد غریب خاندانوں، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، انہیں خوشی و مسرت کے موقع فراہم کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ضروری اشیاء خوردنوش فراہم کرتے ہوئے غریب کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھانا ہے۔ انہوں نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دانشمندانہ قیادت میں اس عظیم کام کے لیے شکریہ اور فخر کا اظہار کیا۔ مغربی بنگال کے ضلع ہوگلی میں تشدد کی اطلاعات ملی ہے۔ مغربی بنگال کے ہوگلی ضلع کے رشتہ پولیس اسٹیشن اور مغربی ریلوے کے مصروف ہاوڑہ بردوان مین ڈویژن میں ٹرین خدمات متاثر ہونے کے بعد تازہ تشدد پھوٹ پڑا۔ خیال رہے کہ رام نومی جلوس کو لے کر اتوار کی شام دیر گئے جھڑپوں کے بعد رشتہ کے کئی علاقے میدان جنگ میں تبدیل ہو گئے تھے۔ تاہم حالات دن بھر کشیدہ رہنے کے باوجود پیر کی شام تک تازہ ترین جھڑپوں کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ تاہم تقریباً رات 10:30 بجے صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب لوگوں کے ایک گروپ نے رشتہ اسٹیشن کے قریب ریلوے پھاٹک پر دیسی بم پھینکنا شروع کر دیے۔ کچھ شرپسندوں نے ریلوے ٹریک سے گزرنے والے ٹرینوں پر بھی پتھراؤ شروع کر دیا اور ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ تازہ تشدد کے بعد مصروف ہاوڑہ بردوان مین ڈویژن میں ریل خدمات کو معطل کر دیا گیا، جس کے سبب ہزاروں مسافرین ہاوڑہ اسٹیشن پر پھنس گئے۔ مسافروں نے احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ ریلوے حکام اس بارے میں کوئی معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہے کہ معمول کی ٹرین سروس کب شروع ہوگی۔ اسی طرح اس علاقے میں سٹی پولیس کمشنر و دیگر کی قیادت میں ایک بڑی پولیس فورس علاقے میں گشت کر رہی ہے۔ ریپڈ ایکشن فورس کے اہلکار بھی ان کے ساتھ گشت کر رہے ہیں۔ ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر کوشک مترا نے واضح طور پر کہا کہ جب تک صورتحال مکمل طور پر قابو میں نہیں آتی، ٹرین خدمات دوبارہ شروع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسافروں کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس معاملے میں اب تک 57 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے صدر نشین محمد سلیم اور ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں بتایا کہ خادم الحجاج کے انتخاب کے لیے اہل سرکاری ملازمین سے درخواست مطلوب ہے۔ وزارت اقلیتی بہبود کی منظوری کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا ممبئی نے خادم الحجاج کے انتخاب کی منظوری دے دی ہے۔ 300 عازمین کے لیے ایک خادم کا انتخاب کیا جائے گا۔ اہل و خواہش مند سرکاری ملازمین 10 اپریل سے قبل آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ آن لائن کردہ درخواستوں کی کاپی کے ساتھ دیگر دستاویزات تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نامپلی حیدرآباد میں 10 اپریل سے قبل داخل کرنا ہوگا۔ درخواست گزار کا مستقبل سرکاری ملازم ہونا چاہیے اور 30 اپریل 2023 تک ان کی عمر 25 سے 50 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور اس سے قبل ایک بار وہ حج یا عمرہ ادا کر چکے اور مناسک حج سے واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ بنگلور سے وارانسی جانے والی انڈیگو کی پرواز نے حیدرآباد کے شمشاباد ہوائی اڈے پر ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ معلومات کے مطابق ٹیکنیکی خرابی کے باعث طیارے کو ہنگامی طور پر لینڈ کرنا پڑا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیگو کی فلائٹ 6E897
صبح 5:10 پر روانہ ہوئی تھی۔ فلائٹ میں کل 137 افراد سوار تھے۔ بعد ازاں تمام مسافروں کے لیے دوسری پرواز کا انتظام کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایویشن نے بتایا کہ تمام مسافرین محفوظ ہیں۔ اس سے قبل 1 اپریل کو ایک کارگو طیارہ دہلی سے دبئی جانے کے دوران پرندے سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کے بعد الرٹ جاری کرنے کے بعد اسے واپس دہلی ایئرپورٹ پر لایا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ پرندہ ٹکرانے سے طیارے کے ونڈو شیلڈ میں شگاف پڑ گیا تھا، تاہم کچھ دیر بعد فلائٹ نے دوبارہ ٹیک آف کیا۔ ہندوستان کے تعلیمی نصاب میں نمایاں تبدیلیاں کی جا رہی ہے اور سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 12ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب سے مغل سلطنت کا احاطہ کرنے والے باب کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جسے اتر پردیش ایجوکیشن بورڈ بھی نافذ کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے PTI کے مطابق ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ مرکز اور ریاست کے لیے اعلیٰ مشاورتی ادارے NCERT نے تاریخ کے نصاب پر نظر ثانی کی ہے اور 12ویں جماعت کے لیے وسطی تاریخ کے نصابی کتابوں سے کنگز اینڈ کرونیکلز اور دی مغل کوڈز کے ابواب کو خارج کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ NCERT کی تیار کردہ نصابی کتابیں ملک کی تمام ریاستوں کے ان اسکولز میں پڑھائی جاتی ہے جہاں امتحان CBSE کی جانب سے لیا جاتا ہے۔ تبدیلیاں بہت سطح پر کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر 12ویں کلاس کی پولیٹیکل سائنس کی کتابوں پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ مقبول تحریکوں کا عروج، جس میں ہندوستان میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیوں کے عروج کے بارے میں ذکر ہے، اور ایک پارٹی کا غلبہ دور یعنی آزادی کے بعد کے دور میں کانگریس کی حکمرانی کے بارے میں ابواب کو ہٹایا گیا ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں ریاست مہاراشٹر کے ایک خاص نصاب سے مغلوں کی تاریخ کو ہٹا دیا گیا تھا۔ NCERT کی تیار کردہ نئی نصابی کتابیں رواں سال سے ہی تعلیمی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ ٹویٹر پر صارفین اپنے اپنے انداز میں اس تبدیلی پر تبصرے کر رہے ہیں۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ رمضان کے دوران مکہ کے ہوٹلوں میں کمروں کی بکنگ میں پچھلے 3 برسوں کے مقابلے اس سال 80% ہوا اضافہ۔ چین نے اروناچل پردیش کے 11 مقامات پر ناموں کی تیسری فہرست کر دی جاری۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے آج سے رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے، انتظامیہ کا اعلان۔ شارجہ میں ٹریفک جرمانوں کی 60 دن میں ادائیگی پر 35% رہے گی رعایت۔ مغربی بنگال میں فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بھڑک اٹھی، ہاوڑہ روٹ پر ٹرین آپریشن معطل، پولیس نے کیا درجنوں افراد کو گرفتار۔ نصابی کتاب سے مغلوں کی تاریخ حذف، مودی غیر ملکی مہمانوں کو تاج محل لے جائیں گے تو کس کا نام لیں گے، بڑا سوال۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827